بخشش، تمام مرحومین مومنین و مومنات کی بلندی درجات اور بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین کی بخشش واسطے مل کے آواز بلند صلوات بارہویں آقا دے تاجید ظہور اور سلامتی واسطے محبت بڑی صلوات پڑھو۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات وعلى أخيه ووصيه وخليفته ووارث علم الأولين والآخرين إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين اما بعد وقد قال الرحمن في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ صلوات دعا ہے خالق ذوالجلال باقی جہار کا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تو اس عبادت کو اپنی بارگاہ درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ سوائے غم حسین دنیا دے ہر غم ہر پریشانیاں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ کائنات دا خالق عارضی زندگی دے وچ رہ کے اپنی ابدی اور اخروی زندگی نو آباد کرن دی توفیق نصیب خداوند قدوس جتنے لوگ اس دار فانی میں ٹر گئے سب دیاں قبراں تے اپنی رحمت نازل فرمائے اور مومنین مخصوصین دیاں قبراں تے رحمت نازل فرمائے۔ اللہ موت تو پہلے سچی توبہ دی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنیا دے وچ اپنا اور اپنے معصومین دین دا مدی اور فرما بردار بن کے زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے۔ دعائیں دی قبولیت واسطے اپنی زبان کو معطر کرو بآواز بلند صلوات۔ بزرگان عزیزان حمد ہے اس رب ذوالجلال کا کہ جس اللہ نے جنہ ساکو خلق کرن دا ارادہ فرمایا تا حضرت انسان بنا کے دنیا میں بھیجا۔ والحمد ہے اس کریم اللہ دا کہ اس ساکو اس گھر دے اندر خلق فرمایا جتنا سارے آمن تو پہلے ہی محبت اہل بیت تقسیم ہو چکی۔ والحمد ہے اس اللہ دا کہ جس اللہ نے سارے جسم دی بقا دی خاطر سارے آمن تو پہلے ہی جتنیاں چیزاں کی ضرورت آئی وہ مفت عطا فرمایا۔ والبے انتہا شکر ہے اور حمد ہے اس اللہ دا کہ
اس نے ساکو حقیقی انسان بناون واسطے قرآن نے کتاب عطا فرمائی اور 14 قرآن دے وارث عطا فرمائے۔ بزرگان عزیزان، جنا اللہ نے انسان دی جسم دی بقا دی خاطر ہر چیز سارے آمن تو پہلے خلق فرمائی اور ساری ہدایت واسطے اللہ نے قرآن اور 14 رحمت بنائے، تو ہن عقل دا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے اپنا سارا کام مکمل کر چھوڑیا، اگلی ڈیوٹی اس انسان دی ہے کہ میرا اللہ میں دنیا تے آیا، ہر چیز بھی میرے واسطے پیدا کی ہے، رہبر اور ہادی بھی میرے واسطے بھیجے نہیں، تو میں اپنا عقل استعمال کر کے تین کریم کو پوچھتا جو تو میں کو دسا میری ڈیوٹی کیا ہے، میں کرنا کیا یہ نہ توجہ میرے لفظ میں کرنا کیا آیا۔ میرے بزرگوں عزیزو، اگر انسان یہ جملہ آکھے جو میں کرنا کیا آیا تو ان کا جواب قرآن دسیں دے کہ جیڑا بھی دنیا تے آئے وہ رہن واسطے نہیں آیا، وہ مرن واسطے آیا۔ سید الشہداء مدینے چ ٹردے پین تے آکھا گیا مولا کربلا جو ویندے ہو موت ہے، کتنا پیارا اور عظیم جملہ میرے معصوم نے ارشاد فرمایا، فرمائندے موت جو یاد نہیں ویندے ہو خلقت للموت، میں حسین دا دنیا تے آمنا دلیل ہے جو میں مرن واسطے۔ یہ مطلب یہ نکلا جو اساں جتنے آئے بیٹھے ہیں وہ مرن واسطے آئے، اتنا رامن واسطے نہیں آئے۔ خوب جڑا مرن واسطے آئے تو وقت میزبان نے کم کیڑا کیتے، دنیا دا طریقہ ہے کوئی مہمان کہندے دروازے تے ونجے نا اپنا بستر نال چاہ کے نہیں ویندا، مکان نال چاہ کے نہیں ویندا، روٹی نال چاہ کے نہیں ویندا، مہمان دا کام ہے ونجنا، میزبان دا کام ہے انتظام کرنا۔ کائنات دا خالق فرمائندے میں تیرا قریب میزبان ہوں، تو محتاج میرا مہمان ہے، کہ میں تیری مہمان نوازی ان کی ہے نا جو ماں دے پیٹ تو لائے کے تے قبر دے ویندیاں تک میں ہر چیز تیرے ونجن تو پہلے تے کو عطا کر چھوڑیے تے نال تے کو سمجھا چھوڑے ہم جو اتھا رحمن واسطے نہیں آیا، تیرا ہدف میں اللہ اور بنا پوچھ دیں اللہ سارا ہدف کیڑا ہے؟ فرمائندے 5 آیتاں قرآن دیاں تو چا پڑھ تے کو پتہ لگ ویسی جو میں اللہ دنیا تے ہدف کیا بنائے، تے وقت میں اللہ جڑے معلم بھیجیں وہ بھی تے کو دسیندے رہیں جو تیرے دنیا تے آمن دا ہدف کیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو عزیزو ہوئے توجہ دا 5 آیتاں تے 2-3 فرمان جناب سیدہ دے جناب دی خدمت اجازت کرنا چاہتا جی۔ سیدہ دی خوشنودی واسطے نا ایک بی بی کو صلوات ہدیہ کرو بابا۔ پہلی آیت 29 پارہ سورہ ملک، فرمائندے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جن دے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے۔ اللہ نے اپنی حکومت دسی ہے کہ میری حکومت کتنی ہے کہ پوری کائنات میرے قبضے۔ بت سورہ الرحمن دے اندر اللہ نے بت وضاحت فرمائی ہے کیا؟ فرمائندے یہ سمجھ آئیے جو پوری کائنات میرے قبضے۔ الرحمن سورۃ 27 پارے فرمائندے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آئے جنوں اور انسانوں کیا تھوڑی طاقت ہے میرے زمین تے آسمان دے کہیں کونے چوں نکل سکتے؟ لا تنفذوا الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، جی ایڈا کمزور ہے کہ نہیں بچ سکتا، میں کریم کو نفس صحیح بنی کیڑی کیڑی نعمت رسول بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، میں اللہ ہر چیز سے قادر ہوں، تو محتاج ہے میں قادر ہوں۔ الذی خلق الموت والحیات، او اللہ جس نے موت نو بھی خلق فرمایا، جس نے زندگی نو بھی خلق فرمایا۔ میں جملہ عرض کیا کریں نا کہ اگر انسان اسے ہک آیت دے نقطے کو سمجھ ونجے آنا کہ نلذی خلق الموت والحیات،
کہ اللہ نے پہلے تذکرہ موت دا کیتا ہے بت زندگی دا کیوں؟ حالانکہ اساں پہلے دنیا تے آنے ہاں بت موت آندی ہے نا، لیکن اللہ فرمائے للذی خلق الموت والحیات، ان کیوں نہیں کہا کہ للذی خلق الحیات والموت؟ تو ایک آیت بئی آیت کی تفسیر کریں دیئے، ان کا جواب بھی ہوئے کہ انسان تو اپنا ونجنا غلط سمجھ بیٹھے ہیں، تہیں غلط سمجھے کہ پہلے زندگی تے وقت موت۔ میں نے قرآن کو پوچھ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تو میرا انکار کیویں کر سکتے ہیں تو پہلے مردہ ہے، میں اللہ نے کو زندگی عطا کی، میرا اللہ میں پہلے مردہ کیویں ہم؟ بس سورہ دہر دی پہلی آیت ہی جواب دے دے، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، میرا بندہ کیا وہ ویلا بھول گئے جدا نہ تیری شکل دا پتہ، نہ تیرے علاقے دا پتہ، نہ تیرے نام دا پتہ، نہ تیرے خاندان دا پتہ، نہ تیرے عہدے دا پتہ، تو کچھ بھی کوئی نہیں، وہ کون ذات ہے جے عدم کل وجود وچ بھی بھیجے تے ملائکہ بھی افسر بنا، پریشان تو نہیں ہوئے دے پہتا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، للذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جے موت اور زندگی نو خلق فرمائے، کیوں خلق فرمائے؟ اتھائی ہدف نسے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں اللہ تیری آزمائش کرنا چاہنا، امتحان کرنا چاہنا جو تیرے وچوں اچھے کردار دا مالک۔ ٹھیک ہن عقل تقاضا کر دے کہ انسان کامیاب ہوئے جڑا اپنا ہدف پورا کرے۔ مثلا ایک بندہ چنیوڑ دے کہے محلے چ ٹرے، ان کا ہدف ہے جو میں نہ مجلس، لیکن وہ مسجد تو باہر کھڑا رہے، اندر نہیں آیا، اپنی گپج مصروف رہے، کیا خیال ہے وہ ہدف پورا کیتے؟ اگر ہدف پورا نہیں کیتا تو اجر حاصل کر کے گئے نہیں گیا نا، تو یہ مطلب ہے جڑا ہدف گن کے آئے مجلس آویا باویا سنیا بس اللہ کو اجر دے ویا، ان دے گناہ معاف کرے۔ ہاں تو ہدف پورا کرنے والا کامیاب، ہدف کو پورا نہ کرنے والا ناکام۔ میرے بزرگان، میرے عزیزان، برادران، اللہ نے تو عالی میری زندگی دا ہدف موت بنائے، دنیا نہیں۔ سن دے بیٹے کو سن، تو عالی میرا ہدف موت ہے، زندگی نہیں۔ جتنے تک انسان موت کو یاد رکھے سی وہ کامیاب، جدا دنیا دی غرق تھی ویسی مت ناکام۔ اور اللہ فرمائے میں آزماونے، اور جس دا عشرہ منائی بیٹھے ہو انہاں کو کتنا آزمائش۔ زیارت جناب سیدہ اتوار دے دیہاڑے پڑھی ویندی ہے نا جی، پڑھی ویندی ہے السلام علیک یا ممتحنہ، اے او بی بی جیندہ اس دنیا تے آمن تو پہلے ہی اللہ نے امتحان کر دیا۔ گویا انسان امتحان واسطے ہے، یعنی خاطر کائنات بنائی ہے، انہاں دا بھی امتحان کیتے، انبیاء دا، ائمہ دا، سب دا امتحان کیتے۔ کہ زندگی اور موت دا ہدف کیا ہے؟ امتحان۔ موت تو بعد آندی ہے قبر، قبر دا ضرورت کیا؟ فرمائندے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ میرا حبیب انہاں کو آچا موت ہر صورت آمنی ہے، تے موت آمن تو بعد ہوشیا کیا ولا تے کو چیسن تے اون بھی بارگاہ گھنا سن جڑا تیرے ظاہر تو بھی واقف آئی تیرے باطن تو بھی۔ اچھا خدا گواہ انسان کریں اپنی غربت سوچے نہ دنیا دے ہوتے، مایا نہ کریں بھی گناہ نہ کرے سی۔ غربت ہے بزرگو عزیزو کہ انسان دی بربادی دے دو چیزاں اللہ ذکر کیتی ہیں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو تھا کو یا مال برباد کرے سی یا اولاد برباد کرے سی، میں ہے یا نہیں میرے بھائیو؟ مال یا اولاد، اور اولاد دا تجربہ کرنا ہوگی تا دنیا تے کر، 60 سال دا میں 70 سال دا میں بیمار میں ڈاکٹر کو ونجے، ڈاکٹر دوائی لکھ دے وے، گھر آ تیرے ہونٹا تو لواب پہ آندے میں ضعیفی دی وجہ کو تو ہی گلاس پانی دا چاچا ادھا پیچا، 5 پتر کھڑے ہونی سامنے، اپنا بچہ ہویا پانی پترا کو دے پیو، اے تیرے سامنے پانی زمین تے ویٹے سن، گلے زمین تے بیٹ چھوڑن نہ گرا چھوڑن، اون ویلے تیرے اندر چھریاں چل دیں، بدبختوں میں تو ہاری خاطر جوانی منائی، میں دن رات کمایا، میں پسینے بہائے، میں اللہ کو بھول گیا،
میں قرآن بھولا رہا، میں نماز اول وقت نہ پڑھی، صرف تو آدھی خاطر کماندا رہا۔ اج تسی میرے کو ایڈی نفرت کرتے ہو جو میرا بچہ ہویا پانی دے پیندے اس ویلے ندائے قدرت آندی یہ تو نفرت کرے دے نہیں یہ خاطر میں کو بھولائیں میں تیرا کریم رب ہاں آئینا ہونٹا ناری زبان نال ہن بھی میں کو ایک دفعہ سال میں تے گناہ دفعہ جواب یا رسول اللہ ہوں بھی میں کچھ میں تے خدا دفعہ جواب دے کتنی محبت کر دے خدا اللہ اکبر کتنی محبت کر دے اس اپنی محبت دی بے انتہا محبت کر کے بات اللہ نے گھرانہ خلق دا فرمائے فرمائندے جی مزید اپنے درجات بلند کرنا چاہنا ہے زندگی دے اعمال قبول کرنا چاہنا ہے تو میں اللہ تعالی کو پیدا کیتا ہے ہر سانے کو اپنے مخلوق دے نال محبت ہر خالق کو اپنی مخلوق نال محبت اس تھی میں اللہ کو محبت ہے لیکن آہی درجہ ودھاونا چاہنا ہے توجہ دی محبت جو میں کائنات بنائی ہے انہاں نال تو محبت کرے تا میں تیرے درجات کو میرے بزرگوں عزیزو انسان کریں اپنے انجام تے غور کر یہ تیری پہلی غربت کہ اولاد ضعیفی چھوڑ ویندی ہے دوجی غربت اگر پریشان نہ تھی وہ بندہ مرد ہے بندے اولادہ فون چاہیے نا مولانا سارا بابا ٹر گئی ہے غسل دیونا ہے میں نہ کریں مولانا پوچھے آچا تے کو اللہ 5 بیٹے دیتے ہیں زندگی جو پکے مسلمان کوئی نہ نہیں منائے ایڈا غریب ہیں جو آخری ویلے بیٹے تے کو غسل ہی نہیں دے سکتے اس مطلب کیا ہے کہ دین دی اہمیت نہیں اگر اہمیت دین ہوئے تو تاجر بناون تو پہلے ڈاکٹر بناون تو پہلے جی دنیا دے ہر کم سکھاون تو پہلے اپنی اولاد کو دسیا میں 14 دا محب ہاں او دین دے وارث اللہ نے میرے واسطے دین بنا کے ناراض نہیں ہوئی تھی تریجی غربت تیری ہوندی ہے جنازہ جنازے غیر پڑھیں دے چوتھی غربت ہوندی ہے جنازے تو بعد چامنا کوئی غیر موڈا پہ دین دن ایک گھر روندے کھڑن جلے آخری ویلے قبر سمینن نا مٹی سٹن لگ دن اور دے دا پیا ہوندے کدے گئے ہو آخری ویلے سلام کرنی نو ہے میرے بزرگ عزیز اس تو وڈا جملہ میں عرفیہ کرے نا مولا فرمائندن جلے دفن کر کے ول ونجنی جنہاں دی خاطر اللہ اکبر تے کو خدا یاد نہیں تے کو واجبات یاد نہیں تے کو کوئی شے یاد کوئی نہیں یعنی خاطر سب کچھ کرتا ہے جلے تیرے معاشرے اپنا رشتہ دار ول ونجن نا اتا کھڑا ہوئی بیٹا بیٹی بیوی اترائے رشتے تیرے کھڑے ہوئے انہاں کو پوچھو مکان کہندے اکثر جڑا مر گئے بینک بیلنس کہندے جڑا مر گئے جائیداد کہندی ہے جڑا مر گئے انہاں تریہاں کو آکھو کوئی ایک شے ایسے ہی گن سکتے ہیں یا پھر خبردار اساں وارث ہیں اسی اولاد ہاں اسی وارث ہاں معصوم فرمائندن جلے اقرار کرن نا جو دی جائیداد دے وارث اساں ان دے مال دے وارث اساں انیاں گڈیاں موبائل بینک بیلنس دے وارث اساں تو اس ویلے معصوم فرمائندن انہاں کو آکھو چا او جڑا پھٹے دے نال لباس نتھا پی کہندے یا پھر ایندا فرمائندن اتھائی اپنی غربت دا اندازہ کری انہاں کو آکھو چا اے تھوڑے ابے دا آخری ویلے دا لباس ایک چا کے بطور نشانی کوٹھی چ رکھو چا اتری یہ بول کیا کرن مٹی چ پور چھوڑو رکھن دے قابل نہیں یہ توجہ میرے لوگ اس ویلے سوچے نئے آواز قدرت آندی ہے کہیں دے نال بنیندا رہے تے کہیں دے نال وجیندا رہے میرے بھائیو اسی معاشرے دے اندر آ کے خدا گواہ نے اج بنت پیغمبر دا اشرم منندے پے ہوتا میں آتا جی اگر بنت پیغمبر دی محبت کے لئے رکھ دیں تو زندگی دے کم بھی ہوئے کر جڑی نبی دی دھی کو پسند ہے ہوئے تو والا پروگرام تا ہک بی بی دا فرمان نکل کرا چاہ جی قالت فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدہ بنت پیغمبر فرمائیں گے لوگو من دنیاکم تھوڑی دنیا دے بیچ میں سیدہ کم ترائے چیزاں بڑیاں پسند ہیں کتنیاں ذرا سارے بولو
ترائے چیزاں بی بی کیڑیاں؟ پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ، پہلا میں زہرا کو بڑا پسند ہے اللہ دے رسول دا چہرہ دیکھنا، پہلی چیز جڑی میں سیدہ کو پسند ہے۔ آقا زادی دوجی فرمائن تلاوت و کتاب اللہ، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا میں زہرا کو بڑا پسند ہے۔ جملہ سمجھ آئے؟ تلاوت کتاب اللہ، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا۔ او قرآن سارے جان دے قرآن کیڑے، میں ان دی وضاحت کرے نا، او مظلوم قرآن جتا میرے گھر دے اندر میرے شیشے دا برتن لکاون واسطے شیشے دی الماری ہے، قرآن چھپاون واسطے کئی مہینے دے سالاں دا پرانا غلاف ہے۔ ناراض نہیں؟ پچھلے دیہاڑی میں ایک جگہ تے مجلس پڑھتا پیا، مجلس قرآنی دیا، کم از کم 2500 تو زیادہ بندہ موجود ہے۔ میں کہ بھئی 5000 بندہ ہاتھ کھڑا کرو، انہیں ہاتھ کھڑے کر دیتے، 5000 ہاتھ کھڑا کرو، 2500 بندہ ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ میں کہ حافظان قرآن بھی بیٹھے ہو، مالدار بھی بیٹھے ہو، مومن بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو، یہ 5000 ہاتھ دے وچوں ایک ہاتھی بھرے مجمع کھڑا کرو جڑا قرآن چاہ کے آکے چاہ کہ میں وہ مسلمان بیٹھا جائے اپنے بیٹا کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، میں بیٹے کو ایم اے کرائے، ایم فل کروائے، بیٹیاں کو پڑھائے، کہ بطور مسلمان جڑا میرا بیٹا ایم فل پیا کرتا ہا، میں ایک قرآن چاہیا ہائی چاہ کہ قرآن بیٹے دے گو گھن گیا ہم جو بیٹا جتا ایم فل دیا کتابہ پیا پڑھ دیں 10 منٹ اس قرآن کو بھی سمجھ چاہ جو میں مسلمان بابا کہ اللہ قرآن میرے واسطے ہادی بنا۔ جڑا قرآن بنت پیغمبر کو پسند آئی کہ اسی بطور والدین اپنی اولاد تک کو قرآن پہنچایا، کیا اپنی اولاد کو باور کرایا کہ قرآن ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ممکن ہے تو میرے سے ناراض ہو سو لیکن ہو ونجنا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اتنا تو ضرور عرض کرنا صاحبان عقل واسطے، تیرا بیٹا میٹرک کر رہے ہوئے، بیٹے کو بیٹا میٹرک کر رہے ہیں، ایف ایس سی کر رہے ہیں، بی ایس سی کر رہے ہیں، بیٹا ان کر میں تے کچھ امپورٹنٹ بیگ گھن دینا، ایک کتاباں بیگ ہی چپا سکول نہ ونجے وزی ابا کیا کرا سویرے بیگ کو چم دیگر لے چمے شام راتی چمے کیا سی ابا تھوڑا جی عقل استعمال فرماؤ، بیگ کو چمن نال نہ میں میٹرک دا امتحان دے سکدا؟ پتہ نہیں بیٹھے ہو یا ٹر گئے ہو۔ انہاں کتاباں کو چمن نال نہ میرے اندر علم آ سکدا ہے، نہ اندے چمن نال میں کمرے امتحان جو سکدا، نہ میں کو میٹرک دی سند مل دیئے۔ اے مسلمانوں علمیت اے ہے جس قرآن کو اللہ نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے جس قرآن کو صراط مستقیم بنا کے بھیجا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس قرآن کو اللہ نے نیک لوگوں واسطے ہادی بنا کے بھیجا کہ رستہ دکھاونا ہے، کہ زندگی سمجھاونی ہے، کہ رستے تے ساکو چلاونا ہے، اس قرآن کو چھڑا چمڑ تے گزارا۔ راستہ نہیں تھے پہ میرے لفظ خدا گواہ نہیں اسی بھول چکے ہیں بھائی، اسی اپنے آپ میں بھول چکے ہیں، اپنا رستہ بھول چکے ہیں، اسی اجتماعات دے قائل ہاں، اسی کنہ دی چس دے قائل ہاں، کیسی سنایا کیا سنایا کیا یہ نہیں اگلا کرنا کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا۔ بھائیو ساری وسیعتاں بھول چکے ہو، سیدہ دی ہیں وصیت بھی بھول چکے ہو، سیدہ دی محبت والی چیزاں بھول چکے ہو، مظلوم دی وصیت بھول چکے ہو، اکبر دے بابے دی وصیتاں کتنیاں زندہ میرے معاشرے جڑا ڈامی دی ڈھلدی دیگر کو کھڑا آ جائے، یا اپنی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، میری بہن میں کو نماز تہجد نہ بھولائے۔ میں 95% معاشرے سے سوال کردا اے حسینیو تہاڈے میرے گھر دے اندر نماز شب زندہ کتنی ہے؟ کیا اکبر دے بابے دی وصیت ہے 11 دی رات دی یا نہیں؟ جلے 4 سالاں دی دھی آئیے کہ بیٹا شیعتی میرے شیعہ کو پیغام دیونا کیڑا شیعتی ما ان شربتم ما بن فذکرونی، اللہ اکبر، جلے شیعہ ٹھڈا پانی پیونا میں حسین کو یاد کرنا، میں اپنے ہوتے سوال کرنا، میں 4 دوستوں بیٹھا ہوں کیا میں حسین کو یاد کرنا؟
کیا گھر بیٹن تے بیٹیاں بیٹھا پانی پی رہا حسین دی وصیت زندہ ہے؟ ناراض نہ ہونا میرے ہوتے. اسی کر کیا رہے ہیں بھائی؟ معاشرے دے کیا رہے ہیں جنہیں اپنی اولاد نو قرآن نہیں دکھایا، قرآن نہیں سمجھایا، حلال تے حرام نہیں سمجھایا. پچھلے دیہڑے میں ایک مجلس بھی پڑھتا پیا، مجلس میں یہ پڑھتا جو بات میں دعوتاں نہ تھی میں اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ تمہاری دعوتوں واسطے تو نعرے چاہیے میرے بھائیو، ناراض نہ ہونا میرے ہوتے. جی تمہارے واسطے تو کچھ چھڑک کے لیے تقریریں چاہیے. میں آخیا مسلمانوں تے مجمع یادہ میں آخیا بھائی کثرت نال، کیونکہ آخری بندے میری پہچان ہی نہیں پہ آندے. میں کہ سارے مسلمان ہو جانے جی علاقہ کوٹ ادو دہا انہاں کے سارے مسلمان ہیں. میں کہ رسول کیسے گن کے ہیں جڑے شریعت. میں کہ امام حسین کیسے بچائیے جڑے دین. میں کہ شریعت کیسے جڑے حلال و حرام واجبات مستحبات انہاں چیزاں کا نہ ہے. میں کہ میرا بھرے مجمع تے سوال ہے کیا شریعت اتنی سمجھی نے کہ اگر بچہ 4 سال دا 3 سال دا غذا کھاندا ہوئے چھوڑا دودھ نہ پیندا ہوئے تے او کپڑے تے پیشاب کرے ان کپڑے تے پاک کرن دا طریقہ کیا ہے؟ تو مجمع چپ رہی ہے. میں کہ جائے ساری زندگی جسم تے کپڑے ہی نجس پاتا ہے وہ علی کو ونجا سی جو میں تیرا شیعہ بن کے زندگی ہوں. بزرگوں عزیزوں کیا چیز ہے؟ میں عرض کر رہا کہ سیدہ فرمائیں تلاوت و کتاب اللہ، قرآن دی تلاوت میں زہرا کو بڑی پسند ہے. اسارے اندر قرآن کتنا زندہ ہے؟ خلافہ لپیٹا پیے گھروں دے اندر پیے، نہ بچے پڑھن والے، نہ میں پڑھن والا، نہ میری گھر والی پڑھن والی، حتیٰ کہ چلو نہ پڑھا. میرے بھائیو بزرگو عزیزو اتنا تک کام کرو چاہیے کہ اپنے گھر دے اندر خدا دے ناتے اس قرآن دے ہوتے ظلم تے نہ کرو، ایسا کم تے نہ کرو جے ہوتے قرآن سارے ہوتے لعنت کرے جو ایسا کام تاریخ کر رہے ہیں جو میں قرآن تے کو دیکھ رہے. اللہ دی حالت عزیز معاشرے کے اندر کیا ہو چکی ہے؟ میں کہ بھاویں ملک دا صدر ہوئے نہ صدر، چاہے پرائم منسٹر ہوئے، جیدے وڈے طاقت ہوئے گھر لگا ہوئے 14 سال دا نیم پاگل بچہ کھڑا ہوئے یا ان دی بیٹی کھڑی ہوئے 14 سال 13 سال دی. میں کہ بھاویں ملک دا صدر ہے نا ان دی طاقت نہیں، کمزور ہے، پوتر تے دھی دے سامنے علل اعلان گناہ نہیں کر سکتا. میں ہے یا نہیں؟ کوئی بابا یہ ہے طاقتور جڑا اولاد دے سامنے گناہ نہ کرے؟ میں کمزور ہے جا جو 14 سال دے نیم پاگل بچے دے سامنے گناہ نہیں کریں دا. جڑا تنہائی چ بے حیائی کرے نا آواز قدرت آندی ہے حیا نہیں آندا. 14 سال دے نیم پاگل بچے دا حیا ہے میرا حیا. کیا قرآن دا حیا ہے؟ جڑا پردے غیبت امام زمانہ دے دے بیٹھے، جڑا امام زمانہ فرمائندے میری دادی سیدہ میرے واسطے نمونہ عمل ہے. اللہ اکبر. پتہ نہیں میں جملہ سمجھا سکا کہ نہیں. امام پہ فرمائندے میرے واسطے میری دادی نمونہ عمل ہے. اور او بھی آدھی بیٹھی ہے کہ تلاوت کتاب اللہ، میں کو قرآن کی تلاوت بڑی پسند ہے. میں کیا کر رہا ہوں بھائی؟ میرے اندر نہ خدا. اللہ اکبر. اور آؤ میں حکایت پڑھنا چاہتا ہوں، ترجمہ چا کرا. ایک صلوات امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام دی خوشنودی واسطے مل کے باواز بلند پڑھو. لہذا جتنے تک بنیاد قرآن نہیں آندا، اور تو دیکھو قرآن دی تلاوت سارے گھراں جو مفقود تھئی ہے. میں یہ 3 مثالاں چ دینا. کیا رامی دی رات علی دیاں تسیاں دھیاں قرآن پڑھے یا نہیں پڑھے؟ نا تسیاں ہن یہی پتہ ہنے جو بھیرائے لازے دے مہمان ہیں، پوتری لازے دے مہمان ہیں. یہ بیویاں سبق کہہ کو دیتا ہے تیرے میرے واسطے. ایمیج مظلوم میں کربلا نو کے نیزہ تے قرآن پڑھے ٹھیک ہے منے دے وہ پڑھے. بی بی جی اپنا فرمان ہے جو میں کو تلاوت قرآن پسند ہے. میں انہاں 3 دلیلاں کو گھن کے جنا قبر وچ ونجا تے اکبر دا بابا چاہ کے جڑا قرآن تیرے واسطے اللہ نے ہادی بنایا ہا سمجھنا تا بعد ہی چاہے کیا اس قرآن دی تلاوت بلا ناغا کیتی آئی؟ بلا ناغا تلاوت. اگر ناراض نہ ہو تو اگلا جملہ سوال کرنا چاہ. میں طالب علم ہوں، میرا حق بن دے میں کوئی نہ کوئی جملے جناب تک پہنچا ونجا. ناراض نہ ہونا میرے سے بزرگوں عزیزوں. میرے بزرگان عزیزان میں تو کہیں کہ میں سوچے نا بھئی میں دے چنی اوٹ مر ونجنا تے میں قبر وچ ونجا
اگو نبی آمن فرماوے میرا امتی ہے، جی یا رسول اللہ، قرآن مندہ ہے، جی یا رسول اللہ، میری اہل بیت کو مندہ ہے، جی یا رسول اللہ، الحمدللہ مندہ ہوں۔ رسول فرماوے کتنے سال گزارے؟ میں کہا جی 51 52 سال گزار آیا۔ رسول فرماوے چلو 52 سال تیرے کو نہیں پوچھتا، میں 52 مہینے نہیں پوچھتا، میں 52 ہفتے نہیں پوچھتا، 52 دن نہیں پوچھتا، 52 گھنٹے نہیں پوچھتا، بس میں رسول کو اپنے نام اعمال اتنا 52 سال دی زندگی ہے صرف 24 گھنٹے ہی ہے جو لکھا جڑے ان گزارے انہیں جی میں چاہنا اور میرا اللہ چاہنا۔ بزرگان عزیزان صاحبان زندگی بنائی کیوں آئے؟ سارا دنیا تے آمن دا ہدف کیا ہے؟ سارا دنیا تے آمن دا ہدف یہ ہے کہ اپنے کردار دے اندر قرآن اور 14 دے فرمان کو۔ اللہ اکبر۔ اگر میں نبی سوال کر کے مسلمانہ تو جواب دینا، پورے مسلمانہ سے سوال کرا تو قرآن اتنا مفقود ہو چکا ہے۔ میرا پانی پیونا قرآن دے مطابق نہیں، میرا لباس پاونا قرآن دے مطابق نہیں، میرا لباس گھننا قرآن دے مطابق نہیں، میرا کماون دا طریقہ قرآن دے مطابق نہیں، میرا گھر دا سمجھ دا طریقہ قرآن دے مطابق نہیں، میرا صبح دا اٹھنا قرآن دے مطابق نہیں، میرا دفتر دا کاروبار قرآن دے مطابق نہیں، خدا گواہ ہے میرا دکان چلاونا قرآن دے مطابق نہیں۔ تو میں تو سوال کرتا رہنا کہ میں اپنے آپ کو سوال کر کے پوچھتا کہ تو جو اپنے آپ کو مسلمان آ جائے کیڑے کردار کی اسلام موجود ہے؟ نہج البلاغہ جو کتاب ہیں 11 امام دا بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمائندے نے یاتی علی الناس زمانہ، لوگوں جو ایک زمانہ آسی مولا کیا ہو جیا فرمائندے لا یبقى فیہم الاسلام الا اسمو ولا القرآن الا رسمو۔ علی امیر المومنین پہ فرمائندے لوگوں تے ایک وقت آسی جڑے وقت دے اندر اسلام دا نام بچ ویسی، قرآن رسم بن ویسی۔ اسلام فقط نہ ہو سی تو میں مسلمان ہوں، باقی کوئی کم اسلام والا نہ ہو سی اور قرآن رسم ہو سی۔ کوئی مر گئی تو چاہیے قرآن پڑھا لو جی، کوئی بیٹھے تو ونجو جی 3 پارے چاہیے ونجو خبر تے قرآن پڑھی آؤ، قرآن نہ ادا ہو سی۔ میں جو پیغمبر پتھر جھل جھل کے میں کو بچایا جی، علی گنج رسیاں پا پا کے میں کو بچایا، بنت پیغمبر نے اللہ اکبر تماچے جھل کے میں کو بچایا، امام حسن نے زہر کھا کے میں کو بچایا، سید الشہداء نے ضربہ کھا کے میں کو بچایا، زین العابدین نے توق کھا کے میں کو بچایا، امام محمد باقر نے زہر کھا کے بچایا، جعفر صادق نے زہر کھا کے بچایا، امام موسیٰ کاظم نے زندان میں بھاگ کے زہر کھا کے بچایا، امام رضا نے صبر کر کے زہر کھا کے میں کو بچایا، محمد تقی نے زہر کھا کے بچایا، علی نبی نے زہر کھا کے بچایا، امام عسکری نے بچایا۔ آج 12واں بھی بیٹھا ہے، میں قرآن جو اتنے مشکلہ نال تے تک آیا تے اپنے گھر دے اندر میں قرآن دی قدر اپنے بچے دے برابر کی۔ ہن ہوے توجہ تو 2-3 حدیثاں عظمت یا سناواں تا جڑا بندہ قرآن دے نال منسلک ہوندا ہے۔ میرے بھائیو پہلی چیز 3 چیزاں 4 چیزاں جنہاں تو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادت، النظر الی المصحف عبادت، النظر الی وجہ الوالدین عبادت، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت۔ 4 چیزاں ایسی ہیں معصوم فرمائندے ہیں جو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ خانہ کعبہ تو دیکھنا عبادت، مولود کعبہ 11 امامہ دے بابے دے چہرے تو دیکھنا عبادت، والدین دے چہرے تو دیکھنا عبادت، اور قرآن مجید یہ تو دیکھنا عبادت۔ 4 چیزیں یہ تو دیکھنا عبادت ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں، اس گھر کے اندر قرآن موجود ہوئے، اللہ اکبر۔ آؤ ذرا جس بنت پیغمبر دی اللہ نے ایلی عزت بنائی ہے کہ روایت ہے کہ جناب سیدہ دا فضائل دا جملہ نے بھی سن کرنا کہ جس گھر دے اندر تلاوت قرآن ہوئے نا، لوگ قرآن پڑھیں، اللہ او گھر ملائکہ واسطے ایویں روشن کریں دے جویں رات کو زمین والیاں واسطے ستاریاں بھرا آسمان روشن۔ گل سن یعنی اے اللہ انہاں واسطے روشن کریں دے۔ اور بنت پیغمبر کو اللہ کیڑی عزت لیتی ہے، اذا قامت فی محرابہا، جب نبی دی مصلی عبادت تے کھڑے آ، اس نور دی لائٹ ایسی نکل دی آئی جو اللہ ملائکہ واسطے ستے آسمان روشن کر۔
اللہ اکبر میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں، لہذا قرآن دی تلاوت ان دا پہلا فائدہ یہ ہے قرآن دی تلاوت دا، دوسرا فائدہ قرآن دی تلاوت دا یہ ہے کہ ایک دیکھنا عبادت، پڑھنا عبادت میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں۔ تیجا قرآن مجید دا فائدہ میں جلدی دے نال پیا گزردا، اج تو 70 سال پہلے بزرگان موجود ہیں، لیکن اس ویلے اے رقبے اتنے آباد نہ جتنے اج آباد ہیں، یہ ہے کہ نہیں؟ اس ویلے پائیاں تے ٹوپے ہوندے ہیں، یہ بوریاں نہ ہوندیاں، ان ویلے چار دیواریاں کوئی نہ ہوندیاں، ان ویلے غربت ہوندی آئی، لیکن یہ ساریاں چیزاں ہیں کوئی نہ تکیشے کوئی نہ آئی، سود کوئی نہ آئی، سنتے بیٹھے بولو، زنا کوئی نہیں، قتل کوئی نہیں، شراب کوئی نہیں، ہارٹ کی بیماری کوئی نہیں، شوگر کوئی نہیں، بی پی کوئی نہیں، میڈیکل فیسلٹیز کوئی نہ، زندگیاں 100 سال تو زیادہ، پتہ نہیں میرا جملہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ زندگیاں 100 سال تو زیادہ، ان کی وجہ کیا ہے؟ میں طالب علم ہوں تو تھوڑا جہا میں وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، تو ایک حدیث میں کو ملی، اگر تھوڑا پروگرام ہوئے تو وہ حدیث جناب کی خدمت یاد کرا، ایک حدیث میں کو ملی ہے کہ وہ لوگ سکھی کیوں ہیں؟ اگر کوئی ہمسایا بیمار ہو گیا تو سارا محلہ پوچھنا آندا، یہ آئی یا نہیں؟ اگر کوئی محلے غریب ہو گیا تو ہر بندہ بغیر سود دے اٹا بھیجیندا، ناراض سی گئے ہو میرے بھائیوں؟ ان دی وجہ کیا آئی؟ ان دی وجہ یہ آئی کہ جڑی حدیث ہے نا، ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن تاجرہ الشیاطین و تاجرہ الملائکہ و تکثر فی رزقہ، کہ معصوم فرمائیں جس گھر دے اندر قرآن دی تلاوت ہوے شیطان بجدا نظر آندا ہے، ملائکہ لہدے نظر آندے، اللہ دے رزق وچ برکت پیدا نظر آندا ہے۔ پہلے دور جو بڑھڑا تے بڑھڑی باویں نا، موٹے لفظاں دے قرآن ہوویں نا، ڈیو بھرتے تک قرآن دی تلاوت ہویا، آواز قدرت آنگی زندگی لمبیاں ہو سنے، رزق دی کمی بھی نہ ہو سنے، بچہ دی بھی محبت ہوندی ہے، 5 شادی کر کے اکٹھے ہکے چولہے تے کھاویں نا، اے قرآن دی تلاوت دا اثر ہوندا، گناہ تو بچن دا اثر۔ سنتے بیٹھو گنا سنتے بیٹھو، آج قرآن کی تلاوت نظر نہیں آ رہی، لہذا مہربانی کرو کہ اپنے معاشرے کے اندر قرآن مجید کو زندہ کرو، تاکہ نبی دی دھی کو دعا دے وے کہ جڑی چیز میں کو پسند آئی مجھے منن والے کو بھی وہ چیز پسند ہے، جڑی میں کو پسند ہے میرے منن والے کو بھی وہ چیز پسند ہے۔ قرآن دی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن نے فکر کیوں نہیں کر دے؟ کیا تھوڑے دلوں تے تالے لگ چکے؟ زندگی اور موت دا ہدف اللہ کیا بنائے؟ آسان عمل، آخری ہے جب پڑھا قبر دا ہدف بھی عمل، قبر تو اٹھن دا ہدف بھی عمل، معاشر دے میدان کیا ہونا ہے؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، ذرے ذرے دا حساب اللہ کنسی تے حساب ذرے دا وہ گھندے جیڑا ذرے تو زیادہ لیدا ہو۔ پتہ نہیں میرا جملہ سمجھ رہے جناب کو؟ ذرہ کو دیں جڑا آنکھ نہ ڈٹھا ونے، او وت بنت پیغمبر دا جملہ ایک عرض کراں، شیخ عباس قمی نے لکھا جناب سیدہ دا جملہ کہ نبی دی دھی نے اپنے باپ دی امت کو توحید کیویں سمجھائیے؟ بنت پیغمبر پہ یاد ہے، اللہم اے میرا اللہ، انکا تیری ذات ترا دے دیے، کتنا دے دیے بندے کو جو ذرے دا حساب پھرنے؟ بی بی آدھی اسرا نمر، زمین تے چیمٹی ٹرے تے چیمٹی دے ٹران تو بعد جڑا نقش رہ ونجے نا، وہ نقش کو دیکھن والی ذات دا نام ہے اللہ۔ یہ کو سمجھ آوے وہ بولے آئے، کیسی توحید سمجھائی ہے نبی دی دھی نے، کائنات قربان کر دے وہاں سیدہ دی عظمت کو، اثر نمر چیمٹی دے ٹرن دی نقش کو دیکھن والی ذات دا نام ہے اللہ۔ ایک ہے سمجھائیے سیدہ نساء العالمین، بتا سید الساجدین نے کیسا سمجھایا؟ اللہ سندا کتنا ہے؟ فرمائن سمندر دی تہ دے تلے ہوئے پتھر، ای پتھر دے تلے ٹرے چیمٹی، اے اللہ سمندر دی تہ دے وچ پتھر دے تلے چیمٹی دی آہٹ کو سنن والی ذات دا نام ہے۔ تو جو میرے پاس اللہ اکبر،
میرے بھائیوں بزرگوں عزیزو، میں آدھا اتھا وقت بھی میں اپنے نال دھوکھا کر وینا، میرا عقیدہ صحیح نہیں رہندا، عقیدہ توحید جو بنت پیغمبر سمجھائے وہ میرا صحیح نہیں رہندا۔ کیویں؟ میں مثلا دعا منگنا، اللہ سید فضل عباس شاہ صاحب دے مرحومین دے درجات بلند کر، اس سپیکر تے جا رہی ہے آواز، مسجد تک گھوم رہی ہے، عقیدہ میرا ہے کہا کون سن رہے ہے؟ سپیکر دے منگی ہوئی دعا کون سندا پہ؟ ذرا سارے بولو، نہیں سارے بولو، کون سندا پہ؟ اللہ کا نام بلند آواز چاہو، کون سندا پہ؟ اللہ۔ سپیکر ہٹ گئے، میں اکلا بیٹھا، میں اپنے کسی دعا منگنا، میری آواز میرے کن تک جا رہی ہے، میرا عقیدہ کیا ہے؟ کون سندا پہ؟ اللہ۔ تیسری صورت، میں آواز نہیں کر رہا، دعا میرے دل چل رہی ہے، تو عقیدہ کیا ہے؟ کون سن رہی ہے؟ اللہ۔ انہا مطلب ہے ہر بندے دا عقیدہ ہے کہ اللہ اتنا قریب ہے جو میرے دل دے اندر کوئی آواز گونجے، اس آواز کو سنن والی ذات دا نام کون ہے؟ اللہ۔ تو میں ادا عقیدہ تا اپنا ٹھیک بنانا، یہ ایک پاس تیرا عقیدہ ہے جو میں دل دے اندر دعا منگا، اللہ ایڈا قریب ہے جو سن دے، وجہ لے گناہ کرے دیو اللہ کتنا دور ہوں دے۔ جی نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہوں، اور ممبر تے بیٹھ کے بیٹھا آدھا میرے بھائیو، اگر عقیدہ ٹھیک ہوئے انسان کدی گناہ نہیں کر سکتا۔ ساڈا عقیدہ زبان دی حد تک رہ چکا ہے، دل دے اوتے عقیدہ صحیح معنی آباد نہیں آئے، ورنہ جڑا کو پتہ ہوئے جو قرآن پہ آ دے، اللہ پہ فرمائے دے تساں جتنا بھی ہیوے ان اللہ معکم، میں اللہ تھوڑے نال ہاں، میں شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں، تو میں جنگل چاہاں تو میرا یقین ہوئے میں کو اللہ بھی علیہ دے، میں گھاری چاہاں تو میں کو اللہ بھی علیہ دے، شادی کر رہے ہیں تو میں کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ سن دے بیٹھے کو نہ سن دے بیٹھے، لیکن میں دوغلا آنا بھائی، محرم جناب علی اکبر دی شہادت تے رونا، جو مولا حسین نے اکبر دے صدقے میرے جوان دی جوانی بچی، یہ جوان کو سہرے پہن دیو حق تا بندا ہوں میرے علی اکبر کو یاد کرنا، ہوں میرے کربلا دی مخالفت کیوں کر دے ہو؟ ناراض نہیں ویسے پہ بیٹی دا برقع بچہ تا علی دیاں دھیاں دے صدقے، جنہیں بیٹی کو رخصتی کر رہے ہیں ہوں ویلے گناہ کیوں، گانے کیوں؟ ناراض نہیں پہ بزرگو عزیزو، لہذا انسان اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے معاشرے کے اندر چینج تا آسی کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم، اللہ اے نہیں دے دا بھائی شاکری صاحب دا امامہ تے بڑا نیک ہو سی، اے نہیں دے دا جن دے ہاتھ کی تسبیح تے نیک ہو سی، اللہ فرمائے دے تیرے وجود تے شکل کو میں نہیں دے دا، میں اللہ تیرے دل کو دے دا، جو تیرے دل دی دھرتی تے میں اللہ کتنا آباد ہاں، میں چودہ کتنے آباد ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، بچہ نال آباد رہو، ناراض نہیں ہونا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ دے ہوتے، میں طالب علم ہاں، میرا کام ہے، میرا ہوتے واجب ہے، میں فکر دے ماں کہ اسی چلنا کی دیا تے چل کی دے گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں عزیزوں، میں تو کہہ کے میں رونا میں گیا پچھلے سال کربلا، دوجی شب جمعہ میں کو کربلا، کیونکہ بغیر کافرے دیا میں کو 19 دہاڑا دا پروگرام بنایا، جلے دوجی شب جمعہ نہ کربلا، تو میرے ذہن تک سوال پیدا تھے جو آج آسس پوترا ملن ڈالے کو، بھئی آج آسی امام زمانہ اپنے ڈالے حسین کو لو، میں لفظ سجے نہ بیٹھا ہوں میرے نالے کا عالم دین اسلام آباد دے، تو میں کو آدن یہ روایت پڑھ، میں جو پڑھی ہے نا وہ روایت اللہ ہی میرے تو آنسو نہ رک دے کہ جائیں ویلے شب جمعہ آنن نہ شب جمعہ آکے آدھے ڈاڈا حسین، پر میں نے جی بیٹا، آدھے ڈاڈا میں غریب ہو گیا، ڈاڈا میں غریب ہو گیا، شہید زندہ ہوں دن حسین پوچھتن کیویں غریب ہے؟ آدھے ڈاڈا ان غریب ہاں میں فجر لے اٹھدا میرے من والے سلام نہیں کریں۔ اللہ میرے جملے اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اللہ انہاں مرحومین دی بخشے کا سبب بنائے۔ جاگو، پہچانو گزری یہ زندگی کیسی گزار رہے ہو،
اپنے وقت امام نال کتنا رابطہ کر رہے ہو، کتنے سلام کر رہے ہو، کتنی زیارت آل یاسین پڑھ رہے ہو، کتنا زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ رہے ہو، کتنی دعائیں امام زمانہ پڑھ رہے ہو، کتنا امام واسطے صدقہ دے رہے ہو، کتنا امام دی سلامتی واسطے نماز پڑھ رہے ہو، رابطہ ہے کتنا؟ اللہ اکبر، شالا وستے رہو، تیرا میرا لگا کچھ نہیں۔ زہرا دے پتراں دے دھیاں دا بچہ کچھ نہیں، غریب ہی حسین، مظلوم ہی حسین، چڑیا اٹھا رہے ہو کائنات دا سب تو بڑا مظلوم ہی حسین۔ کیویں مظلوم ہے؟ یہو جہاں دنیا کوئی مظلوم نہیں جنی ماں کوئی مریندے رہے ہوئے۔ مرحبا اجرکم علی اللہ، میں نیاز مندہ ہیں جنی ماں کوئی مریندے رہے، جنیاں بھیڑاں کوئی مریندے رہے، جنیاں دھیاں کوئی مریندے رہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی پوچھی چاہنا مسلمان کربلا تے مدینے دا فرق کیا ہے؟ دو لفظ رسیں، دو لفظ ہیں۔ کربلا تے مدینے دا فرق فقط دو لفظ ہے۔ کیڑا؟ مدینے ماں مریندی رہی ہے تے پتر رہتے رہے، وسدے رہو جڑے مکان تے ہونا آئے ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ کربلا پتر مریندے رہے تے ماما دے دیا رہے، وسدے رہو۔ میرے بھائیو، میرے بزرگ بیٹھے ہو، میرے عزیز، میں اپنے جڑے میرے بیٹے دے ہم عمر ہو سن یا میرے ہم عمر میں انہوں کو سبق پیا سنے نا کہ مجلس مکی نا تے بہر ونجے معاشرے حسین دی اماں دا وکیل بن گیا کر، مظلوم دی دکھی ماں دا وکیل بن گیا کر۔ کیویں وکیل؟ میں بڑا سریکی سمجھنا پیا آسان طریقے نال۔ 100 سال دا بڈھڑا بیٹھا ہو بھی کہ دیہات دا، وہ کہ دادا جی بیٹا، تو کہ دادا کوئی ایسی غریب بیٹی تے اپنے 100 سال وچ ڈٹھی ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ وہ پوچھی تو کی ہو جائیں بیٹی وجہ کو لینے؟ تو کہ دادا میں تیرے کول پوچھدا تیری زندگی کوئی ہو جائیں بیٹی آئی ہے جندا ترائے دیاڑے پہلے پیو دنیا تو ٹرا ہوئے تے لوگاں گھر کو بھال آئی ہو؟ اجرکم علی اللہ۔ شالا ہی غم دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ جی یہ ایسی نہیں بیٹھا میں تے یوں جی غریب بیٹی دنیا تے نہیں ڈٹھی، آ دادا میں تے کو بیٹی لکھے سا جل میرے نال مدینے آخری نبی دی دی آئی حسین دی ماں۔ مرحبا اجرکم علی اللہ۔ 28 کو بابا ٹورے یکم کو لوگاں دروازے کو باہر چھوڑ دیا۔ مرحبا اجرکم علی اللہ۔ جڑے امیر بن کے نہیں جی آئے تے غریب بن کے سنی۔ تجھے سوال دا جواب میں کو دیو، کائنات دے اندر تو میں مالدار، تیری 4 دیواری دے نال ہوئے، تیرے ملازم دا گھر غریب ہوئے، ان دا پتر نہ ہوئے، دھکا دھی ہوئے، تو سفر دے ہوئے، وہ دنیا تو ٹر ونجے، تے کوئی اطلاع ملے نا تو اپنی امارت بھول ویندے، اپنے گھر فون کر کے آدھے میریاں بیٹیاں بیوی میریاں بہناں کھانا پکاؤ چا آج ہے پہلی رات غریب دا پتر ہے کوئی نہیں۔ سالا بستے رہو جے کوئی سمجھ آسی وہ مکان دے سی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہیں اپنی امارت بھول ونجو، ہی غریب دے گھر لگے ونجو، ایدہ پتر کوئی نہیں بھی کر لیے ونجو کھانے کھواؤ لالا بہ کے تسلیاں دے آؤ۔ چنی اوٹ دے خیرہ کمانشی ہو روئے دیتا ای آگا لے، دنیا دا عام غریب دی دھی کو تو کھانے بھی دے دے تسلیاں بھی دے دے، دھیو میں رحمت للعالمین دی کئی دہاڑا تک پرچاون کوئی نہیں آیا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ لے کوئی نہیں آیا اور دھیاں کو آدھیا یاؤ تو سب میرے گھر لگو جو تو آدھا نانا۔ مرحبا اجرکم علی اللہ۔ میں آکے نا حسین غریب آئی، اللہ اکبر ادھر غریب آئی، ماں دا نام فاطمہ، ماں دا نام فاطمہ، دھی دا نام فاطمہ، دھی 4 سالان دی، ماں 18 سال دی، صاحب مقتل لکھے کوئی کئی مشابتہ مل دیا حسین دی ماں دے دھی دیاں، وہ لکھتے پہلی مشابت ماں تماچے جھلے دی۔ مرحبا مرحبا اجرکم علی اللہ۔ رج کے مقام دے لو کل دی زندگی دا پتہ ہی کوئی نہیں کل بجر نصیب ہوئے نہ ہو۔ مرحبا اجرکم علی اللہ۔ قدر مائی تماچے جھلے دی رہی،
دھی بھی تماچے جھلے نہیں رہی. اگلا جملہ پڑھا جاتا نہیں موکھان واسطے. وہ دندو جی مشابت ماں سجے پاسے تے نہیں سمجھ سکتی. دھی سجے رخسار تے نہیں سمجھ سکتی. مرحبا مرحبا بھائی اجرکم اللہ. سادہ وقتے رہو اجرکم اللہ. تریجی مشابت نسی ونجا. اللہ اکبر. میرے بھائیو اے ماں دے بھی گھر کو بھا لگی, دھی دے بھی خیمے کو بھا لگی. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. بس چوتھی مشابت پہ نسینا جدا ماں علی کو بچاون گئی, کمر بندی جو ہاتھ پاتا تے کمینے تازیانہ مارا. جدا 11 دی رات کو کمینے دے ہاتھ جو حسین دا سار رائی نا, اے چیندہ ہاتھ وقت رکھدا ہی میں پڑا نا. مرحبا اجرکم اللہ. اے چیندہ ہاتھ وقت زمین تے رکھدا جلے تریجی دفعہ رکھے تھی اگو والائی ہے. اکر مار گیا جی میں کو دے تے کو چامن دا ڈا نہیں آ. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. بھائی اللہ پر عبادت قبول فرمائے. اجرکم اللہ. اے دھیوی دکھی. اے پنجویں مشابت کیڑی ہے؟ پنجویں مشابت یہ ہے کہ ماں 18 سال کی بڑھڑی. اجرکم اللہ بھائی اجرکم اللہ. دھی 4 سالاں دی بڑھڑی. چلیے اٹھا لے وہ میرا دل پیا کریں دے ایک مسائب کا نقطہ عرض کریں نا. سن دے رہاں دے وہ بزرگاں کل مسائب جو کربلا تو لے کے شام تئی نا, اس بچی کی تھی پانی نہیں منگیا, کتھائیں کھانا نہیں منگیا, کتھائیں بستر نہیں منگیا. لیکن کہیں مسائب خان تھا کو آئی تھی یہ نہیں دسا بھئی انہیں نہ منگن دی وجہ کیا ہے. میں طالب علم دے سامنے آئے جملہ میں تمہاری خدمت پیار کرے نا ممکن ہے گھر ونجے یاد آگی تے روے. انہاں پہلے جملہ سنو نفسیاتی دے بعد جملہ پڑھنا. وہ صاحب کتاب لکھ دے کائنات دا غریب بابا ہوئے تے ایدہ ارادہ بڑھ ونجے بھئی میں 2-3 سال واسطے سفر وینا. تے پرانے دوری جو ہون بھی محلے دیاں عورتاں جمع تھی وینجن جے ڈیڑھ ٹرنا ہوئے, ساریاں وڈیاں ملدیاں, غریب ترین ہوئے جنہیں مین دروازے تے ویندے نا تجربہ کریں وڈیاں رکویں دیاں. اگر انہیں گھاری 4 سالہ دی دھی ہوئے نقشہ اگر گھنگیوں سے ہن کربلا تو میں مسجد ہی کھڑ کے وعدہ کرے نا تیری عبادت ہوئے سی. سیدار راضی ہونے بھائی وہ آدھے جلے ماں پھپیاں نہ پیشن نہ بچی کو, بچی رو دیئے تے بابے تو دوڑ دیئے. جلے مین گیٹ تے آوے شریف بابا کے کرے لے سامان اپنا چا رکھ دے تے دھی کو چاہ کے چلیں دے ہاں نال وہ دکھائے میرے پاسے. جلے دھی کو ہاں نال لیں دے نا چمدہ دھی کو ہے گلہ وڈیاں نال کریں دے. پہلے دھی دی بوسا گن دے تے وڈیاں کو دیکھ کیا دے میرے بعد میری دھی کو روان نہ دیوائے. اجرکم اللہ بھائی سارا وستے رہو. میرے بعد میری دھی کو روان نہ دیوائے. دوجا بوسا گن کیا دے میرے بعد میری دھی کو تھپ نہ مرے آئے. تریجا بوسا گن کیا دے میرے بعد میری دھی جو منگے دے چھڑائے یہ نہ ہونے تا میں کو نسائے میں پوری کرے سا. جنہیں اٹھا لے عمر ونجا ہے جملہ نہ پڑھا کائنات کا غریب باپا کھڑا دے میرے بعد میری دھی نہ روڑے, میرے بعد میری دھی تماچے نہ جھلے, میرے بعد میری دھی جو منگے دے چھڑائے. یہ روڑے کا میں جو دیکھے وہ عالم دین لکھ دے جائیں میرے دامی جی ڈھلتی تھی گرائی نا تے حسین بھیڑا کو ہدہ کر کے خیام کے دروازے پہ آئے. ساریاں رک گئی ہیں بچی ایویں آئیے جویں ٹھیک دو پانی آنے. مرحبا اجرکم اللہ. جنہیں بچی دروازے پہ آئیے حسین بھی بابا آئی وہ اپنی دھی کو چائے, دھی کو چائے سے ہاں نہ لے ہاں نہ لا کے تے دھی دا بوسا کی دے پر میں نے سکینہ ہن وڈیاں نیکیاں کھڑیاں جو اکبر دا بابا کوئی ساتو گل لگ سی لیکن حسین دھی کو چمے سکینہ جیو تسا بابا بیٹا جیو مظلوم بابا فاطمہ جیو لالے دا مہمان بابا بیٹا میرے بعد تماچے لگنی جھلے نہیں راوے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میرے بعد مٹیاں دے سمنا پوی تو سمدی راوے, میرے بعد گھوڑے نال ٹرنا پوی تو ٹردی راوے. اے اللہ اکبر لکھائنا تو رانتی بننا
جلی یہ ترائے گلہ کیتی ہیں نا بابے تو دیکھ کیا جے بابا تو امام ہے تو میں چھوٹی بطول ہوں بابا میں وعدہ کرے دیا میں کچھ نہ بولتا اللہ اکبر جملہ نہیں پہاڑ ہے بابا تھاکو پتہ کی میں لگ سی اللہ اکبر تھاکو پتہ کی میں لگ سی 4 سالہ دی دیکھ کیا جے جنہ شام دے زندان آمیں نا شہید زندہ ہوں جنہ بھیڑی تو کچھ لگے میں دکھائی کچھ نہیں اللہ اکبر میں کتھائی کچھ نہیں بگیا میں کتھائی کہتے کتا کا نہیں کیتا بابا امام ہو کے 3 گلہ بنوائیاں نہیں دھی ہو کے 2 گلہ میری منے لے سیدہ نے حکم کر بی بی آجی میری پہلی خواہش دے مٹی تے بہنا حسین مٹی تے بیٹھے آجی میں کچھ اور اجوالا نا جنہیں ترسے پیو نے ترسی دھی کو گود اجوالا ہے نا ہون بابے دا زخمی ہاتھ ناپ کیا جی ذرا کربلا دی مٹی چاہ میرے سارے جبا آپ نٹی واجہ جنہ دے پیو ٹروے دے نو دھیاں یتیم کیوے ہو دی مرحبا اجرکم اللہ سارا وقت تیرا ہوئے اجرکم اللہ اے پہلی خواہش دوجی خواہش کا نائی پہاڑا یو میرے بزرگو علیدو سیدہ دے سکینہ تیری دوجی خواہش آج یہ بابا بھاوے میں 4 سالہ دی بطولا بابا دوجی خواہش یہ ہے تم میدان نہ مائے سیدہ دے کیوں بی بی آجی یہ میں این نہیں آدھی جو مکہ نہ مائے کچھ دیر میدان نہ مائے سیدہ دے کی دے وجہ پڑھا جا جملہ بی بی آجی میدان نہ مائے آلے سیدہ دے کی دے وجہ ہائی تے 4 سالہ دینا پیو کنے کیا جے ردنا الہ حرم جدنا پہلے بھئی اپنیاں مدینے پہنچائی بستے رو اجرکم اللہ میری اپنیاں مدینے پہنچائی اے زہرا دیا دین ایک گرائے دے کاٹے لینا اللہ اکبر الہ یا کوئی نہیں کر رہا مجھے اور دے بزرگوں کر سوال دھی جو آکے مدینے پہنچا غریب بابے کچھ کیتا ہے اللہ اکبر تاریخ آجی بیعتا کچھ لائی میں ہاں نہ چلائے اتھائی پٹی چا بدھی ہے یہ لے پٹی بدھی سنا دیا ہیں بابا میں آدھیا مدینے پہنچا تو پٹیاں بدھے دیں غریب دیا آکھا نہیں ساون دے بدل ادھے سکینہ عرب دا دستور ہے جدہ مرد اوکھی بڑے او بھجدہ اوندہ امامہ جھڑتا ہے اگلا جملہ کی میں پڑھا جگہ عورت کے اوکی بڑھ دیئے بچے اونا پھلکا لہرے آدھیا ہے بابا میں دوڑ لے سیدہ لیتے کو تماچے لگڑے لے دوڑ رہے مرحبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ میرے بھائی بزرگوں عزیزوں ترگیت بابا چڑھ بیٹھیے بے پرانے اٹھتے اکلہ اٹھ ملا نے حسین دی جی کو چپ کر کے سفر کرے دی آئیے تماچے لگ دے کھڑے دی آئیے اللہ اکبر ہکیو جی مقام ہے جتا کمینہ سویرے تیاری کی دی ہے ہک پر سکتے کیے کافلہ حسین دی سان زمین اس نصب ہوئی کمینے سانگ چاہنے تے نہیں چمدی سانگ چاہنے تے نہیں چمدی جنہیں سانگ نہیں چمی نا یہ اڑائی ٹورے جنہیں 23 سالہ دا بڑھڑا کھڑا ادب دا پڑھن دا آدیاں تے ادب پرسا مکان تے دے ہونی ہے جنہیں 23 سالہ دے بڑھڑے دے نیڑے آئیں نا تو ایو جی 70 کانٹے لکھی نے سرخ رنگ دی سیاہی بہر آئیے اکل مار کیا دے مریندے جو ہو جرم ترس ہو اللہ اکبر آدم تیرا بابا نہیں ٹردا بابے دی سام کے تلے آئے ہکو جو رات ہے بابا میں بیمار بابا میری کن تاریاں نے برداشت نہیں کرے دی کبھے ہوئے گالی جو آواز آئی ہے میں کینے ٹورا میرے سینے دا تعویذ رہ گئے کہیں ویلے ہوتے توڑ دیئے کہیں ویلے ہوتے اجرکم اللہ آئیو بولن تو او ویندے جنہ کوئی وارث بچ گئی ہوئے سجاد بیمارا باکر چھوٹا ہا ایک کمینہ ٹر رہے یہ کمینہ ٹر رہے نا حمید بن مسلم آدھے میں اپنے آپ کو آکھا یہ غریب ہے تو تھک دیئے میرے پیار کہے اے اجڑ گئے انہاں دا چھڑا منالا کوئی نہیں ایک کائنات دا ملعون ہے اگو مظلومہ دے نکھی حسین دی دیئے اے ظلم کرے سیا آج وانج کوئی نہ تے منت لا حمید آدھے میں جلدی نہ گھوڑا دوڑائے دیکھے میرو نقصہ میں بڑھے گا پتھر دل نہ میں دامن نہیں حمید آدھے جلے میں پہنچاتے دکھے بنا کمینہ آئی گھوڑے تے یہ دے ہاتھی چاہتا دیانا اے اول ریندہ ہاں بچی ہاتھ بدھی کھڑی
آج اللہ رنا تے نوارے میں یتیم حمیدہ دے میں پرے کو حقا لیتی ہے کمینہ تیریاں دھیاں کوئی نہیں بچہ والے بیٹھے ہو بچے کو وجہ مریندا پیا ہوئے تے کوئی چھڑاون آوے نا بچہ ہوں تو بھج دے حمیدہ دے بچی میرے گھوڑے دے پیچھو والا ہے جو کوئی تے چھڑاون والا آگے جلے میرے گھوڑے دے پیچھو آئیے نا یہ جملہ دیوے خدا گواہ غیرت مند شیعہ بیٹھے ہو پہاڑ نے حمیدہ دے جلے بچی میرے پیچھو آئیے نا میں کہ بچی چڑھا اللہ اکبر بچی چڑھا آج اگے تا نزدیک کھڑی آئی بات ہٹ گئی ہے ہاتھ جوڑ کے آج ہاتھ ڈلا میں چھوٹی بدورا میری داجی دا جنازہ اثرات ہوئے مرحبا اجرکم اللہ حمیدہ دے کیویں ویسے آج تو گھوڑے تے چڑھ میں نال جل دیاں حمیدہ دے میں ٹر پیاں کافرے پہنچ گیا جنہیں کافرے دے نیڑے گیا نا میں آکے فطرہ تے بچی ماں دوئے سی میں جٹھا یہ بچی ماں دو ان گزری ہے جی میں لگ دی بھی کچھ نہ بات میں جٹھا جڑی ماں دو نہیں گئی کیوں مری وجہ تا بھینا بھیراوہ کو دکھ سنے دیئے اے بھیرا دو میں دیو سی آدھے میں جٹھا سجاد محمد نے چپ کر کے گزر گئی بات میں سوچے ہون باپے دی سان دے تلے میں دیو سی جو شہید زندہ ہو دے آدھے مر ونجا ہاں نہ ماں دو گئی ہے نہ پھپیاں دو گئی ہے نہ باپے دو گئی ہے نہ بھیرا دو گئی ہے چلیو نارے اکرو سوال کدے گئی ہے حمیدہ دے سدھی اسے گھوڑے دو گئی ہے جیدی گردے نال چاچے غازی دا سارا چاچے دا سارا ہرا گیا جے جاگے میں نو تماشے ودے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ خدا پر عبادت قبول فرما جاگ میرے دور لڑ گئے نہیں اللہ اکبر کتھائی نہیں بولی بابے دی وصیت بس دو جگہ جتھا بولی ہے دو جگہ اوہ دو جگہ پہ سنینا شام دے پائے راہ کھڑی بھیرا دے سامنے آئیے سجاد ویر جی معصومہ میں کچھ نہیں منگنی ایک منت لا سیدہ دے حکم کر آج یہ جڑا سامنے بغیرت کھڑا ہے کربلا تو لائے کے ہوتے میں تو تماشے مہیلا ہے اللہ اکبر ایک منت لائی دعا تو ہون جگہ مارے میں کو محد نوا مرحبا مرحبا سینے سے ماتم کرنا ہے حسین دی معلوماری بی بی آلی اینا ہاتھو بجائے میرا چہرہ چھوڑ رہے اجرکم اللہ اے پہلا مقام ہے جی تھا بولیے دوجا مقام جی تھا بولیے او کمینے دا دربار آئی جلے کمینہ ممبر تے بیٹھا آدھے رہے لوگ مبارکیاں دے دے رہے نی نام گھن دے رہے نا حسین دیاں دھیاں تے بیڑا وحدیاں رہے نا آخری ادھا میں تے ممبر چھڑے دا پیا ایک بندہ ہے جڑا دے یزید مبارک ہوئی کمینہ دے خیر مبارک مانگ کیا مانگ دے آدھے میں عہدہ نہیں مانگدا میں دولت نہیں مانگدا میں مکان نہیں مانگدا سنیو ڈارے معاف کرنا چھپا نہیں سکدا ای بدبخت آدھورائی وندے جنہیں حسین دی دھی کھڑی آئی آدھے یزید عبد ید جارے یزید یا بچی میں کو کری دیئے مرحبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں گھار گنویلا میرے بچے کھلے سی یہ لفظ راوڑے آئی میں دوڑیے یہ سکھ دو پانی آنے پھپی دے نال سمجھ گئی ہے آدھیے پھپی اماں وس لگ دئی تا پتا بابائی میرا مریض جی اجرکم اللہ ایو منظر امام سجاد لکھے جلے قیدی امام لکھے ان بندے کو سجیس الہیہ بندے خدا میرے نیرے جلے بندہ نیرے آئے سن سے جملے میرا 23 سالہ دا امام فرمینے بندے خدا قرآن پڑھائی اللہ اکبر اے آدھے ہاں قیدی میں قرآن پڑھے سیدہ دا انما یرید اللہ دی آیت پڑھی ہے اللہ اکبر ادھے ہاں قیدی میں پڑھیے سیدہ دے او پیا
کلا صحابتم علیہ اجرا پڑھائی ارے آکے دی میں پڑھے سیدہ دے امیہ ازادارا و ایمان قرآن نہ پڑھ دے بندہ نیڑے تھی دائے جلے نزدیک آئے دوئے حادثہ بدے ارے قیدی اللہ دے نازے بھرے دربار دسا قرآن دا مدینے نبی دے گھر اترا اللہ اکبر تو کون ہے سیدہ دے اودا پترا اے حسین دی دیئے اے لفظ ہے حسین دی دیئے جلدی دے نال دوڑے اے میرا ہاتھ کٹو میں زہرا دیا على القوم الظالمين سيعلم ظلم أيما الظالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد مالک اللہ اپنی عزت و جلال دا واسطے علی دیاں دیاں دے دکھاں دا واسطے حسین دی دکھی دی دے دکھاں دا واسطے تمام حاضرین دی عبادت قبول فرما تمام حاضرین دی شرعی حاجات پوریاں فرما مالک اللہ اس مجلس سے آزاد ثواب حاجی سید فضل عباس شاہ صاحب دے والدین اور بھائی غلام عباس اور ہمشیرہ مرحومہ اور ذوالفقار اور محمد منشا مالک اللہ انہاں سب دیاں روحاں تک اس مجلس دا ثواب احسان فرما انہاں دیاں روحاں دے اوتے میرا اللہ انہاں کو سکون نصیب فرما عالم برزخ دیاں نعمتوں تو مالا مال فرما انہاں دیاں قبراں کو روضہ جنت قرار فرما تحت نگاہ وسعت نصیب فرما مالک تمام حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما مالک سارے والدین دے گناہ معاف فرما مالک اللہ اپنی عزت دا واسطے چار دہاڑاں دی عارضی زندگی ہے سوائے اپنے دنیا تے کہیں رذیل دا محتاج نہ فرما لقمہ حلال کمامن حلال کھامن دی توفیق نصیب فرما مالا اللہ قرآن پڑھن سمجھن اور عمل کرن دی توفیق عطا فرما 14 دا فرما بردار پڑھ کے زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرما مالک اللہ اس سیدہ دی حقیقی فکر کو سمجھن دی توفیق نصیب فرما مالک اپنی عزت دا واسطے دین آل محمد دی ترویج دی ساری مدد فرما مالک اللہ اپنی عزت دا واسطے زندگی مقامات مقدسہ دی زیارات نصیب فرما مالک اللہ کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما حاضرین کوئی بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما کوئی مقروض ہے تو قرض ادا فرما کوئی پریشان حال ہے تو پریشانیاں دور فرما اس زمین دے حقیقی وارث کا جلد ظہور فرما اصل گناہگاراں کو زیارت نصیب فرما پچھلی دفعہ آیا سے قبلہ مولانا سید نذیر حسین شاہ صاحب زیارت ہوئی ہے مالک انہاں دے بھی درجات بلند فرما جتنے لوگ پچھلے عشرے اس مسجد وچ آندے رہندے ہن دنیا تو ٹر گئے مگر اللہ انہاں دی قبراں تے بھی رحمت نازل فرما تمام حاضرین کو صحت و سلامتی علی لمبی زندگی عطا فرما مگر اللہ بانیان دے رزق مال اولاد خیر و برکت عطا فرما اپنی عزت دا واسطے مظلوم دے دکھاں دا واسطے ساری دعا کو درجہ قبولیت عطا ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء اللهم صل على محمد وعلى محمد